بدلا ہے کربلا میں تقاضائے انقلاب، نیزے پہ اب جو سر ہے وہی سر بلند ہے۔ ایوان ان سی بات میں جنت نہ کر تلاش، یہ تو غم حسین کے آنسو میں بند ہے۔ اسلامی کیلنڈر کا پہلا ماہ محرم کا ماہ ہوتا ہے۔ محرم کا تقدس قبل از اسلام بھی تھا اور اسلام کے بعد بھی ہے، اور رہتی دنیا تک اس کا تقدس برقرار رہے گا۔ ڈاکٹر نشابہ حسن مراد صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ محرم کا جو تقدس ہے وہ اسلام سے قبل بھی تھا، اور آج بھی اس کا تقدس جو ہے وہ بہت سے پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے برقرار ہے، اور اسے برقرار رہنا بھی چاہیے۔ سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ اسلامی جو سال نو کا جو آغاز ہے وہ محرم سے ہوتا ہے، اور اسی ماہ کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر کی شہادت بھی ہوئی۔ پھر اسی ماہ میں اہل بیت کربلا کے مقام پر اپنی جان جو ہے وہ اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں، تاکہ اقامت دین کا تصور بھی وہیں سے زیادہ اجاگر ہوتا ہے۔ تو کیا کہیں گی اس بارے میں کہ ماہ جو محرم ہے اس کا اسلامی کیلنڈر کا پہلا آغاز ہی یعنی شہادت سے ہے؟ یہ جو محرم کا بابرکت مہینہ ہمارے سامنے آ گیا ہے، اس میں ہمارے لیے بہت زیادہ سوچنے سمجھنے کا سامان موجود ہے۔ سال نو کا آغاز ہم سب جانتے ہیں ہو چکا ہے۔ اسلام اور اس کے لیے جو گواہیاں اور جو شہادتیں دی گئیں وہ سب بھی ہم جانتے ہیں۔ آج ہم جو مل کر بیٹھے ہیں، ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمیں اس میں سے اپنے لیے کیا حاصل کرنا ہے۔ کیا اسلام جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے ہماری زندگی میں، اس کو کسی چیز پر، کسی شخص پر، کسی لمحے، کسی مقام پر یا زمان و مکان سے میں تو کہوں گی آزاد ہے، کیا قربان کیا جا سکتا ہے؟ یہ ہم اور آپ ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ ہم یہ چاہیں گے کہ ہم اس سال نو کے آغاز پر ایک نئے عزم اور ایک نئے ارادے کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم کچھ پلاننگ کرنے والے ہوں۔ ڈاکٹر نشابہ حسن مراد صاحبہ، محرم کی دراصل فضیلت کیا ہے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں سے کس طرح بیان کیا گیا ہے؟ محرم انتہائی حرمت اور تعظیم والا مہینہ ہے، ہم جانتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 36، اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کتاب یعنی لوح محفوظ میں مہینوں کی گنتی 12 ہے، اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا ہے۔ ان میں سے 4 مہینے ادب و احترام کے لائق ہیں، اور یہی درست دین ہے۔ لہٰذا ان مہینوں میں تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ یعنی یہ ابتدائی دنیا سے جب سے کائنات وجود میں آئی، اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے مقرر فرمائے، اور جو آیت میں کہا گیا کہ 4 مہینے جو وہ عزت و تکریم کے لائق ہیں، اور ان میں کچھ پابندیاں بھی لگائی گئیں کہ یہ کام اس میں نہیں ہو سکتے۔ اب ہم اس کو بخاری کے لحاظ سے دیکھ لیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو زمانہ پھر اپنی پہلی اسی حیت پر آ گیا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا۔ سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، 3 تو لگاتار ہیں یعنی ذیقعد، ذی الحج اور محرم، اور چوتھا رجب جو کہ جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4662 ہے۔ تو جناب ہمیں قرآن اور حدیث کے لحاظ سے مختصراً اس کی فضیلت پتہ چلی یا اہمیت پتہ چلی۔ ڈاکٹر نشابہ حسن مراد صاحبہ، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ محرم کے روزوں کی، بالخصوص جو یوم عاشور کے جو روزے ہوتے ہیں، ان کی کیا فضیلت بیان کی گئی ہے؟ رمضان کے ماسوا محرم کے روزوں کی فضیلت سب سے بڑھ کر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کے بعد اللہ کے مہینے محرم کے روزے سب روزوں سے افضل ہیں، یعنی رمضان کے بعد، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز آدھی رات یعنی تہجد کے وقت پڑھی جانے والی نماز ہے۔ یہ مسلم کی حدیث نمبر 1163 ہے۔ اب ایک اور حدیث جو مسلم کی 1162 ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گی۔ حضرت ابو قتادہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یوم عاشورہ کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا
کفارہ بن جائے گا. سبحان ٹھیک ہے, اللہ. تو واضح رہے کہ یہ عاشورہ عشر سے ہے, یعنی اس کا مطلب ہے 10. تو 10 محرم کی جو تاریخ آتی ہے اس کو عاشورہ کہا جاتا ہے نا, ہم سب کو معلوم ہے. تو یہ اس کی فضیلت ہے. اب ہم نیکسٹ کویسچن کی طرف بڑھتے ہیں آگے. کیا یوم عاشورہ کا روزہ جو ہے وہ فرض ہے ہم پہ؟ حدیث کے ذریعے سے میں آپ کے سوال کا جواب دینا چاہوں گی. بخاری کی 2003 اور مسلم کی 1125 نمبر کی حدیث ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قریش کے لوگ دور جاہلیت میں عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ روزہ رکھتے تھے. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تب بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے اور صحابہ کرام بھی اس دن کا روزہ رکھ دیتے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دے رکھا تھا. ٹھیک ہے. البتہ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی, لہٰذا اب جو چاہے یہ روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے. اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی, ظاہر ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں, حضرت عائشہ سے مروی ہے. جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے قبل از اسلام, جسے ہم دورہ جاہلیت بھی کہتے ہیں, جب بھی لوگ جو تھے وہ 10ویں محرم کا روزہ رکھتے تھے. اس کی کیا وجوہات تھیں؟ حدیث کے حوالے سے میں آپ کے سوال کا جواب دینا چاہوں گی. حدیث بخاری کی 2004 ہے اور مسلم کی 1130. حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی جو تھے وہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ ایک اچھا افضل دن ہے اور یہی وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو, یعنی کہ ان کے جو دشمن فرعون سے نجات بخشی تھی اور فرعون کے لشکر کو بحر قزم میں غرقاب کیا گیا تھا, ہم سب جانتے ہیں قرآن میں. تو اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکرانہ اس دن روزہ رکھا تھا اور ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شریک مسرت ہونے میں تم سے زیادہ مستحق ہیں, یعنی انہوں نے بھی اس کے اندر ساتھ دیا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا. جی, صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کی تلقین کی. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. ایک ابہام ہے جسے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ذرا تھوڑا سا کلیئرٹی سے بیان کر دیجئے کہ جو روزے ہیں محرم کے, کیا وہ 9ویں محرم کا روزہ ہے یا اسے 10ویں محرم کو رکھنا چاہیے؟ یہ ایک ابہام ہے, یا دونوں دنوں کو روزہ رکھنا چاہیے؟ یہ آپ ذرا پلیز ہمیں ذرا وضاحت کر دیجئے اس کی. اصل میں چونکہ یہودی 10ویں کا روزہ رکھا کرتے تھے نا, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی. اور میں حدیث کے الفاظ میں چاہوں گی کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ میں آپ کے سوال کا جواب دوں. مسند احمد کی حدیث ہے 485. حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی یہ حدیث بھی ذکر کی جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں یہ حکم ضرور دوں گا کہ 10ویں محرم سے پہلے 9ویں محرم یا اس کے بعد یعنی 11ویں محرم کا ایک روزہ مزید رکھو. تو اس لیے مشابہت سے روکنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایک روزہ ملا لو, یا 9ویں محرم کا ملا لو 10ویں کے ساتھ, یا 11ویں محرم کا ملا لو. بعد از وصال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے اب تک اسلام کا سب سے بڑا سانحہ ہم کہتے ہیں کربلا کا واقعہ ہے, جس میں اہل بیت کا پورے گھرانے کو وہ قتل کر دیا گیا, شہید کر دیا گیا. اب مگر آج ہم جب دیکھتے ہیں ہمیں ارد گرد انتشار نظر آتا ہے, نفسا نفسی نظر آتی ہے. ہم کشمیر میں دیکھتے ہیں, ہم فلسطین میں دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو بے دریغ قتل کیا جا رہا ہے اور وہ ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. تو واقعہ کربلا کا بنیادی درس کیا ہے جو رہتی دنیا تک قائم رہے گا؟ احمد صاحب, آپ نے فرمایا کہ اسلامی تاریخ کا آغاز محرم الحرام سے ہوا اور یہ ایک بہت اہم واقعہ ہے. اور ہم کو معلوم ہے کہ یکم محرم الحرام کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی, اور 10 محرم کو نواس رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا جو عظیم سانحہ تھا وہ رونما ہوا. اہم ترین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نواس رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں پرورش پانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا کے گھرانے کے چشم و چراغ, ان کو وہ کون سی خرابی نظر آئی؟ اس شدت سے انہوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ آپ نے اپنی جان کی بھی قربانی دینے سے دریغ نہیں کیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین کے یہ الفاظ ہیں
کہ آپ نے فرمایا میری گردن تو کٹ سکتی ہے مگر مجھ سے جبرن بیعت نہیں کروائی جا سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہونی تھی اس کی خبر سالوں پہلے دے دی گئی تھی۔ ان کو وہ مٹی کربلا کی اور خون ان کا گنڈا تھا وہ سب ان کو بتا دیا گیا تھا۔ چاروں خلفائے راشدین کی خلافت کے بعد جب امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے یزید بن معاویہ کی جانشینی کا وقت آیا اور جبرن لوگوں سے بیعت کروائی جانے لگی تو اس پر امام حسین کا ظلم کے خلاف جہاد کرنا اس بات کا اعلان تھا کہ اسلام بادشاہت نہیں خلافت کا نام ہے، زمین اللہ کی ہے، ملک اللہ کا ہے، حکم اللہ کا ہے اور خلیفہ وقت اللہ کا نائب ہے اور وہ اس کے لیے جواب دہ ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ اہم ترین اصول اور یہ تبدیلی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہیں دور رس بھانپ چکی تھی، اور اب ہم کو یہ سوچنا ہے اس وقت جو صورتحال ہے پوری دنیا میں، آپ کے سوال کے پیش نظر جو انتشار، نفسا نفسی، امن و امان، کہیں بھی ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، حق تلفی، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹی جا رہی ہیں، مسلمان کی گردنیں کاٹ رہے ہیں، ہمارے سامنے مسلمان ممالک کے بچے، ان کی عورتیں، ان کے مردوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ اور یہ جو صورتحال اس وقت بھی موجود تھی کہ حضرت امام حسین نے ظاہر بیعت سے انکار کیا، اب ہمیں دیکھنا یہ کہ آخر یہ کیا ہے۔ دیکھیں نا، کچھ پوائنٹس ہیں کہ خلافت کا انہوں نے اعلان کیا اور خلافت اسلام میں بادشاہت نہیں ہے، خلافت۔ پھر شورائی نظام جس پر انہوں نے پابندی لگا دی تھی، شورائی نظام اسلام کا ایک خاصہ ہے جو کہ لازمی طور پر لاگو ہونا چاہیے۔ اسلامی دستور اس سے بھی انحراف کیا گیا، اب ہم یہ چاہیں گے کہ اسلامی دستور جو ہے وہ اس کا بھی نفاذ ہو۔ بیت المال بادشاہ کے خاندان کی ملکیت بن گیا تھا اور اسلامی بیت المال ایک اسلامی حکومت کا جہاں پر اسلامی نظام ہو، وہ اس پر ایک پائی پر بھی کسی کا حق نہیں پہنچتا۔ وہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ کس طرح سے اس کو استعمال کرے۔ اور پھر وہی بات جو میں نے کہی کہ امن و امان کی صورتحال اور وہ سب، تو عدل کا نظام ہو، مساوات کا نظام ہو، آمریت ختم ہو، ڈکٹیٹرشپ ختم ہو، یہ ضروری ہے۔ جس اسلامی نظام کا پیغام قرآن کریم ہمیں دیتا ہے، یہ میرا، آپ کا، ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم اس کے قیام کی جدوجہد کریں۔ ہم صرف دو آنسو بہا کے، میں اپنے آپ کو بھی شامل کروں گی، یا دل کو تھوڑا نرم کر کے نہ بیٹھ جائیں۔ کام یہ ہے کہ جو پیغام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی اس کی گواہی سے بھی دیا، اپنا سر کٹا کر دیا، ہمیں اس ظلم کے نظام کے خلاف متحد ہونا ہے۔ ابھی جو انتشار ہے امت مسلمہ کے اندر، ہم مسجدیں تک الگ ہو چکی ہیں، میں اس بات کو کافی بیان کرتی ہوں کہ یہ مسلک، یہ مسلک، یہ مسلک، اس انتشار، اور جو قرآن کہتا ہے وَلَا تَتَفَرَّقُوا، کہ تم تفرقے میں نہیں پڑ جانا، اس تفرقے کی وجہ سے ہم کون سا نظام نافذ کر سکیں گے؟ ہم تو آپس میں ہی ٹوٹے ہوئے اور بکھرے ہوئے۔ ہمارے دل جب تک نہیں جڑیں گے، اگر ہمارے دل اس طرح پھٹے رہیں گے تو ہم کسی ڈکٹیٹر کے سامنے سینہ سپر ہو کے نہیں کھڑے ہو سکیں گے۔ اس واقعے میں ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ مزید جو میں نے بیان کر ہی دیا کہ ہم ہر مسلمان، دنیا کے کہیں بھی وہ مسلمان ہوں، سویڈن میں ہے، ناروے میں ہے، مالدیو میں ہے، امریکہ میں ہے، پاکستان میں، کراچی میں، کہیں بھی ہے، اس کو کلمہ حق ادا کرنا ہے، سر اٹھا کے کلمہ حق ادا کرنا ہے۔ وہ مسلمان جو کہ 60 ہجری کے ہوں یا 1446 کے ہوں، ان کی ذمہ داری یہی بنتی ہے۔ مختصراً آخر میں پھر یہ کہوں گی، ایک مہر یہ ہے کہ ہمیں اسلامی نظام کے لیے اپنے تئی اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی کیپیسٹی میں اس کو نافذ کرنے کی لیے کوشش کرنی ہوگی اور اپنا جان و مال لگا دینا ہوگا۔ اسباق جو ہمیں حاصل ہوتے ہیں کربلا سے، واقعہ کربلا سے، اب ہمارے نزدیک کیا وہ کام ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے، ہر حال میں کرنے چاہیے؟
اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جیسے ہم نے شروع کیا تھا کہ سال نو کا آغاز ہے، ہمیں کچھ ارادے کرنے ہیں، کچھ عزم باندھنے ہیں، کچھ عہد کرنے ہیں اپنے آپ سے. تو اب کرنے کے کام سب سے پہلے تو یہی ہے کہ ہم استغفار کریں اپنے سابقہ گناہوں اور کوتاہیوں پر، اللہ سے معافی مانگے. ابتدا تو اسی طرح ہی ہوگی. میں آپ کو پہلے اس پہ عمل کرنا ہے اور پھر کسی اور کو گھر میں ہی چاہے کوئی ہو، آپ کے رفقائے کار میں سے ہو، کوئی اچھی بات، کوئی آیت حدیث سکھا دیں اور سیکھ لیں. تو اس میں اپنے گھر والوں کو بھی شامل رکھیں، اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی شامل رکھیں. یہی ہمارے لیے جو ہے صدقہ جاریہ ہوگا. اور جو کچھ کام ہم اب کریں گے وہ قیامت کے دن ہمارے لیے جو پل صراط پر نور بنیں گے نا، انشاءاللہ. انشاءاللہ. مومن جو ہوتا ہے وہ اپنے رب سے کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا. وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے اب توبہ کر لی، اب میں نیکیوں کی جو شاہراہ ہے، جو صراط مستقیم ہے، اس پر چل پڑوں. تو بس یہ ہے کہ اپنی فرائض سے ہم شروع کریں گے، ان میں بہتری انشاءاللہ لائیں گے، اپنی برائیوں کو دور کریں گے، اچھا اپنا جائزہ لیں گے، تزکیہ کریں گے، تزکیہ نفس، کرٹیسزم اپنا خود کریں گے. میں کر رہی ہوں اس وقت اپنا کرٹیسزم، بہترین. کیونکہ ہمیں پتہ ہے نا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو مقصد ہے ہمارا کہ ہمیں اس نظام کی تبدیلی کے لیے تگ و دو کرنی ہے. یعنی ہمیں جو نظام اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اپنی کتاب میں، اسلامی نظام، جو کہ تمام انبیاء نے اس کو نافذ کر کے دکھایا، اور کبھی کبھی کچھ مثالیں ایسی بھی ہیں کہ وہ نہیں ہو سکا، وہ عذاب میں مبتلا ہو گئی، لیکن یہی سب سے بڑی بات ہے. اس کے علاوہ ایک بہت اہم بات ہے جو میں بچوں کو کہتی ہوں کہ نیک صحبتیں تلاش کریں، صحبت صالحہ، سب کو، بلکہ ہر عمر ہر جینڈر کے اس صحبت صالحہ تلاش کریں. وہ غفلت کا بہترین علاج ہے. اپنے معاملات کو ہم بہتر بنائیں، اور یہ کہ کسی بھی مسلمان کی جان، مال اور عزت جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی زیادتی نہیں ہو. تو یہی چیز جو ہوتی ہے نا، خدا نواستہ اگر ہم جب کرتے ہیں تو یہ میں آج بہت سوچ رہی تھی اس کے اوپر صبح نا، کہ یہی معاملہ جو ہوتا ہے، جو ہمارے معاملات صحیح نہیں ہوتے، یہ جنت کے راستے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں. لہٰذا ہم اپنے ہاتھ، زبان سے دوسرے مسلمانوں اور دیگر انسانوں کو بھی محفوظ کریں. جی، یعنی کہ ہم اقامت دین کے لیے استقامت سے کھڑے رہیں. جی، یہ سب سے بڑا کربلا کا درس ہمیں ملتا ہے. ڈاکٹر نشابہ حسن مراد صاحبہ، امام حسین نے مدینہ جانے سے پہلے کچھ وصیت کی تھی، کیا آپ وہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتی ہیں؟ وہ کیا وصیت تھی امام کی مدینہ جانے سے پہلے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے جانے سے پہلے جو وصیت کی، اس کے الفاظ کچھ یہ ہیں: میں اپنا وطن کسی شر و فساد پھیلانے اور ظلم و ستم کرنے کی خاطر نہیں چھوڑ رہا ہوں، بلکہ مدینے سے روانگی کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح کروں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں، اور میں اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بابا علی، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل پیرا ہونا چاہتا ہوں. علامہ اقبال کا ایک شعر پڑھنا چاہوں گی: عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کاٹا حسین کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ.